السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل داستان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بت فروش۔ بہت دن پہلے کی بات ہے، بہت ہی دن پہلے کی ایک بستی میں ایک مشہور و معروف آدمی رہتا تھا۔ اس آدمی کا نام عزر تھا۔ عزر بت بیچا کرتا تھا۔ اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا۔ اس گھر میں بت تھے، بت بہت زیادہ تھے۔ لوگ ان بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ عزر ان بتوں کو سجدہ کیا کرتا تھا۔ عزر بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ عزر کا بیٹا، عزر کا ایک ہونہار بیٹا تھا، وہ بہت ہی ہونہار تھا۔ ان کے بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم لوگوں کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ابراہیم جانتا تھا کہ بت تو صرف پتھر ہے۔ وہ جانتا تھا کہ بت نہ بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ بت نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ۔ وہ دیکھا کرتا تھا کہ مکھی بتوں پر بیٹھتی ہے تو وہ اسے اڑا نہیں سکتے۔ وہ دیکھا کرتا تھا کہ چوہا بتوں کا کھانا کھا جاتا ہے، وہ اسے روک نہیں سکتے۔ ابراہیم اپنے دل میں کہا کرتا تھا، لوگ بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم اپنے دل سے پوچھا کرتا تھا کہ لوگ بت سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ ابراہیم کی نصیحت۔ ابراہیم اپنے باپ سے کہا کرتا تھا، ابا جان آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ابا جان آپ بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ ابا جان آپ بتوں سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ یہ بت نہ تو بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں، یہ بت نہ تو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ۔ آپ ان کے سامنے کھانا اور پانی کیوں رکھتے ہیں؟ یہ بت ابا جان نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں۔ عزر ناراض ہو جاتا تھا اور سمجھتا نہیں تھا۔ ابراہیم اپنے قوم کو نصیحت کیا کرتا تھا، لیکن لوگ ناراض ہو جاتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے۔ ابراہیم نے کہا، میں یہ بت اس وقت تک توڑوں گا جب یہ لوگ باہر چلے جائیں گے، تب یہ لوگ سمجھیں گے۔ ابراہیم بتوں کو توڑتا ہے۔ عید کا دن آیا تو لوگ خوش ہوئے۔ لوگ عید کے لیے میدان میں باہر نکلے اور بچے بھی ان کے ساتھ نکلے۔ ابراہیم کا والد باہر نکلا اور اس نے ابراہیم سے کہا، بیٹا کیا تو ہمارے ساتھ باہر نہیں جائے گا؟ ابراہیم نے کہا، میں بیمار ہوں۔ لوگ چلے گئے اور ابراہیم گھر میں رہا۔ ابراہیم بتوں کے پاس آئے اور کہا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ ارے تم سنتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کھانا اور پانی ہے، تم کھاتے پیتے کیوں نہیں ہو؟ بت خاموش رہے، اس لیے کہ وہ پتھر ہے اور پتھر بولتے نہیں۔ بت خاموش رہے اور نہ بولے۔ تب ابراہیم کو غصہ آیا اور اس نے کلہاڑا پکڑ لیا۔ ابراہیم نے بتوں کو کلہاڑے سے مارا اور بت توڑ دیے۔ ابراہیم نے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کی گردن میں لٹکایا۔ یہ کام کس نے کیا؟ لوگ واپس آئے اور بت خانے میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ بتوں کو سجدہ کرے، اس لیے کہ آج عید کا دن ہے۔ لیکن لوگ بت خانے کا منظر دیکھ کر حیران ہوئے اور دہشت زدہ ہو گئے۔ لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور غضبناک ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ہاتھ کون کر گیا؟ وہ کہنے لگے، کہاں ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ان کا ذکر کیا کرتا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، اے ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ ان کے بڑے نے یہ سب کچھ کیا ہوگا، انہی سے پوچھ لو۔ اگر یہ بولتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ یہ پتھر تو نہیں بولتے، یہ بت تو پتھر سے بنے ہوئے ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ پتھر نہ سنتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ بڑا بت بھی تو پتھر ہی ہے، بڑا بت بھی تو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ بتوں کو توڑ پھوڑ دے۔ انہوں نے ابراہیم سے کہا، ارے تو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہے۔ ابراہیم نے جواب میں کہا، تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان؟ تم ان بتوں سے کیوں مدد مانگتے ہو جو نہ بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں؟ لوگ خاموش رہے اور شرمندہ ہوئے۔